یہ ذہن میں رہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق سنائی تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی، سب سے پہلی آواز جو میرے آقا علیہ السلام کے خلاف اٹھی وہ ابو لہب کی آواز تھی۔ کس کی آواز تھی؟ ادھر سارے بولتے رہے ساتھ، کس کی آواز تھی؟ ابو لہب کی آواز تھی۔ ابو لہب نے نعوذ باللہ من ذالک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس نے گستاخانہ جملے کہے۔ خلاق کائنات نے اس کے جواب میں اس کا سبب بیان فرمایا کہ وہ بندہ میرے آقا علیہ السلام کے خلاف بولا کیوں ہے، حق کے خلاف کھڑا کیوں ہوا ہے، اس کی آواز نکلی کیوں ہے، حق کے خلاف کیوں بولا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ جو آیا مبارکہ ہے، اس آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وجہ بیان فرمائی حبیب کریم علیہ السلام کے خلاف کیوں بولا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کے خلاف بولا تھا اپنے مال کی وجہ سے۔ کس وجہ سے بولا تھا؟ مال کی وجہ سے۔ مال کی جو اکڑ تھی اس کے اندر، دولت جو اس کے پاس تھی، اس دولت نے اس کے دماغ میں خناس بھر دیا تھا۔ وہ مال اور دولت جو ہے اس نے اسے خاموش نہیں رہنے دیا۔ وہ دین حق کے خلاف کھڑا ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کے وہ کیا رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم نے آپ سے یہ دین والی باتیں سننی کوئی نہیں جی، آپ کی یہ باتیں ہمیں پسند ہی کوئی نہیں، نہ ہم نے سننی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی دین پاک کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے پیچھے مال ہی ہے جی۔ امام مسجد دین حق بیان کرنے لگے، سامنے جو سب سے پہلے امام کے خلاف آواز کھڑی ہوگی وہ اسی بندے کی ہوگی جو جناب وہاں زیادہ مال و دولت رکھنے والا ہوگا۔ مال و دولت آیا پاس، پیسہ آیا پاس، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب رب تعالیٰ کا دین بھی نیچے ہے، میرا دماغ سب سے اوپر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پیسہ ایسا دماغ خراب کرتا ہے۔ یہی پیسہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، 20 آیات مبارکہ اسی پر دلالت کرنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آپ نے دعوت حق سنائی، اتنے عظیم معجزات دکھائے، اس کے باوجود سب سے پہلی آواز جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھتی ہے وہ فرعون کی آواز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید سناتے ہیں، سب سے پہلی آواز جو آپ کے خلاف اٹھتی ہے وہ نمرود کی آواز تھی، کیونکہ نمرود اپنے علاقے کا امیر تھا، فرعون اپنے علاقے کا امیر تھا، ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے علاقے کا امیر تھا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر حق بیانی ہو جائے، دین متین کو بیان کر دیا جائے تو پھر جو میری عیاشیاں بدماشیاں ہیں اس کی طرف تو کسی کی توجہ نہیں جانی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، اگر کوئی بندہ پیسہ آنے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو یقین کر لیں، اوے پیسہ تو ابوبکر صدیق کے پاس بھی آیا ہے، پیسے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس بھی آیا ہے، پیسہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا ہے، لیکن ان کا پیسہ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے خرچ ہوا ہے۔ اگر پیسہ آیا ابو جہل کے پاس اور وہ کھڑا ہو جائے میرے آقا علیہ السلام کے دین کے خلاف، پیسہ آیا ابو لہب کے پاس کھڑا ہو جائے آقا علیہ السلام کے دین کے پاس، دین کے خلاف کھڑا ہو جائے، تو پیارے اور محترم بھائیوں، آج کے دور میں پیسہ آنے کے بعد یا بڑا عہدہ آنے کے بعد وہ بندہ بدماشی کرتا ہے، دین حق کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو آپ یقین کر لیں پیسہ آنے کے بعد عثمان غنی کا نائب نہیں بنا، وہ ابو جہل اور ابو لہب کا غلام بن گیا ہے۔ وہ ابو جہل اور ابو لہب کا غلام بنا ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کا غلام نہیں بنا۔ ابو آقا علیہ السلام کا غلام بنا ہوتا تو اس کا مال جو ہے وہ غلبہ دین کے لیے خرچ ہوتا، اس کا مال جو ہے وہ تبوک جانے والے مجاہدین کے لیے تیار ہوتا، یا اس کا مال جو ہے آج کے اس دور کے اندر جو کلمہ حق کو بلند کرنے والی جماعت اہل غزہ میں حماس کی ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا۔ پیارے اور محترم بھائیوں، اگر اس کا مال جو ہے وہ انہی کاموں میں اللہ تعالی کاموں میں خرچ ہو رہا ہے تو یقین کر لیں وہ بندہ فرعون، نمرود اور قارون کا جانشین تو ہو سکتا ہے، اس کو میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی غلامی نصیب نہیں ہوئی۔ پیارے اور محترم بھائیوں، اب دیکھیں ہم نے یہ غور کرنا ہے
کہ آج ہمارے اندر کون سی ایسی شے آئی ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ دین متین پر جو مر مٹنے والے تھے، ایک دور وہ تھا ہماری جماعت اہل اسلام کی. پتہ ہے کریم آقا علیہ السلام کے وہ غلام جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا وہ کون تھے؟ مشہور یہ ہے کہ وہ بچے تھے، وہ شادی شدہ تھے. حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے. اللہ اکبر کبیرہ، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں حدیث پاک ہے. حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نوجوان تھے، اور نوجوانی کے عالم میں انہوں نے جناب کیا کیا؟ امت کے اس بڑے فرعون کو، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام میں وہ موسیٰ کا فرعون تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ آنے والا فرعون تھا. میرے آقا علیہ السلام آتے ہیں اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ بدتر فرعون جو ہے وہ میری امت کا ابو جہل فرعون ہے. اندازہ لگائیں اس فرعون کو مارنے والے کون تھے؟ نوجوان تھے. آج میں اور آپ ہم دیکھیں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے نوجوان کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے نوجوان کرکٹ میچ میں، کلب میں دکھائی دیں گے، یوٹیوب پہ دکھائی دیں گے، فیس بک پہ دکھائی دیں گے، انسٹاگرام پہ دکھائی دیں گے. اس طرح کی پوری دنیا کی جو بھی بے حیائی والی اور بغیرتی والی فحاشی والے مقامات ہیں، ہمارا نوجوان ادھر دکھائی دے گا. ہمارا نوجوان آج کا اکثر کثیر تعداد میں وہ مسجد کی پہلی صف میں کیا آخری صف میں بھی دکھائی نہیں دیتا. آخر کیوں ہوا ایسا؟ پیارے اور محترم بھائیو، ہماری مسلمان مائیں بہنیں جو ہیں ان کی گودیں جو ہیں یہ تو وہ کھیتیاں تھیں کہ یہاں پہ وہ بچے تیار ہوتے، یہاں پہ وہ پنیری تیار ہوتی، یہاں پہ وہ نوجوان تیار ہوتے. ان کی چھاتیوں سے جن بچوں نے دودھ پیا تھا وہ تو جناب احد میں جانے والے بنتے، وہ تو بدر میں جانے والے بنتے، وہ تو اپنے وقت کے ابو لہب کا گلا دبوچنے والے بنتے، وہ تو اپنے وقت کے ابو جہل کا گلا دبوچنے والے بنتے. پیارے اور محترم بھائیو، آخر کیا ہوا؟ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ جناب مرعوبیت کا شکار ہو گیا. رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ ابو جہل کو، ابو لہب کو اس کے مال نے نفع نہیں دیا. پیارے اور محترم بھائیو، آج ہمارے جوانوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ کافروں کا مال دیکھ کے، ان کی ٹیکنالوجی دیکھ کے، ان کی سائنسی ترقی کو دیکھ کے رالے ٹپکاتے پھرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ان کے اندر احساس کمتری آ گئی ہے، اور دشمن کے لیے احساس برتری کا نظریہ ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں وہ پروان چڑھ چکا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ کیا؟ حضرت اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ جی، آپ رحمہ اللہ کے زمانے میں جب پہلی بار شرپور شریف میں چکی لگی نا جی، انگریز نے چکی لگائی آٹا پیسنے والی. پہلے وہ گھوڑے پہ پیستے تھے، وہ چکی ہوتی تھی ہاتھ پہ چلنے والی، اس چکی پہ پیستے تھے. 1 من گندم جو ہے وہ کو 1.5-2 گھنٹے میں جا کے وہ جناب پاس ہوتا تھا، آٹا تیار ہوتا تھا. انگریز نے جناب وہاں پہ چکی لگائی. پہلی بار شرپور شریف میں چکی آتی ہے. حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ نے اپنے مریدوں کو پتہ کیا فرمایا؟ آج کل کے کوئی لبرل ذہن کے غلط دماغ کے لوگ ہوتے جیسے نوجوان آج کل کے ہو چکے ہیں. حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیلیو، تم نے اس انگریز کی چکی سے آٹا نہیں پسوانا ورنہ تمہارا ایمان چلا جائے گا. یہ ذرا سنیں، آج کل کے نوجوانوں کو یہ بات جلدی سمجھ نہیں آئے گی. میں آپ کے سامنے توجیہ پیش کرتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. ہمارے بزرگ جو تھے وہ کیسے نباز قوم تھے. ہمارے بزرگ جو تھے وہ جناب یہودیت کو اور ان کی نصرانیت کو اور ان کی فرنگیت کو اور ان کے جناب گندے چربے کو جاننے والے تھے، اس کے نقصانات سے واقف تھے، وہ جناب واقف اسرار تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ رحمہ اللہ نے منع فرمایا کہ اپنی چکی پہ آٹا پیس لینا، محنت لگے گی. میں کہ مجھے پتہ ہے کہ جب اپنی چکی پہ آٹا پیسو گے تمہارا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پکے ہیں، تمہارا یہ وقت لگے گا. لیکن جب وہاں جاؤ گے انگریز کی چکی پہ تمہارا آٹا جو ہے 5 منٹ میں پس جائے گا. فرمایا کہ جو عوام ہے، عوام ہماری جن کے ذہنوں میں اسلام پختہ نہیں ہے، وہ مرعوب ہوں گے انگریز کی ترقی سے. اور یہ پھر انگریز چونکہ رب تعالیٰ کا دشمن ہے، یہ پھر رب تعالیٰ کے دشمن کی کریں گے تعریفیں. تو رب تبارک و تعالیٰ جب دیکھے گا کہ میرے بندے ہو کر کے میرے دشمن کی تعریفیں کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں، اس کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا ایمان ان سے لے لے گا، ایمان ان کا چلا جائے گا. پھر آج پیارے اور محترم بھائیو، آج دیکھیں نوجوان طبقہ ہمارا کیسے مرعوب ہوا پڑا ہے. نوجوان طبقہ ہمارا کس طرح جناب اپنے نعوذ باللہ من ذالک. اور آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایک معاملے میں ہم احساس کمتری کا شکار ہوئے ہیں. احساس کمتری کہتے ہیں اپنی شے بری لگے،
اپنی شے چھوٹی لگے، اپنی شے ذلیل لگے ہیں۔ جیسے آج کسی مسلمان کو کوئی دیکھ لے بندہ کہ وہ جناب سریا باندھ کے موٹر سائیکل پر لے کے جا رہا ہے تو ہمارا نوجوان طبقہ کہنے لگ جاتا ہے انگریز ایسے ہی نہیں گیا، انگریز ہماری حرکتیں دیکھ کے تنگ آ کے چلا گیا یہاں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بھائی بڑا جرم پتہ کیا ہے؟ سریا موٹر سائیکل کو باندھ کے لے کے جانا یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، یہ کوئی اوچھی حرکت نہیں ہے، یہ کوئی غلط حرکت نہیں ہے۔ ہاں غلط حرکت پتہ کیا ہے؟ غلط حرکت وہ ہے جو آج کل انگریز کر رہے ہیں۔ انہوں نے لادینیت پھیلا دی، بے حیائی پھیلا دی، فحاشی پھیلا دی، مرد کا نکاح جائز قرار دے دیا، اس طرح کی جنہوں نے حرکتیں کی ہیں۔ اور پیارے بھائیوں آپ ان کی گندگی کو ذہن میں رکھیں، آپ جو ہے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ یار بتائیں وہ انگریزوں کی ترقی سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے جس بندے نے کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو؟ میرے امام نے پتہ کیا کہا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاند کی طرف بندہ کیا دیکھے گا جس کی نگاہوں میں آپ کے نلین پاک کا تلوہ بس چکا ہے۔ میرے حبیب تو یہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری تو چاند پہ نگاہ نہیں جاتی، ہم تو آپ کے تلوے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور تو نے کیا کیا ہے؟ اور تو نے چاند کو بھی چھوڑ دیا دیکھنا، میرے حبیب کے تلوے کو بھی دیکھ دیا چھوڑ دیا دیکھنا۔ اور آج تو دیکھ کس کی طرف رہا ہے یار؟ انگریز کی ترقی کو دیکھ رہا ہے، انگریز کی ٹیکنالوجی کو دیکھ رہا ہے جی، اس کی ترقی، اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس کا حال کیا ہونے والا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے ایسی دھاک بٹھائی لبرل ذہن کے نوجوانوں کے دماغوں میں اور ان کے ذہنوں میں، یہ جناب یہ چیز بٹھا دی، اس کے اثرات ایسے مرتب کیے کہ نعوذ باللہ من ذالک آج مسلم امہ کا نوجوان یہ سمجھتا ہے ہم میں تو ہمت ہی کوئی نہیں کہ ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ہم میں ہمت ہی کوئی نہیں ہم اہل غزہ کی مدد کر سکیں، ہم میں ہمت ہی کوئی نہیں کہ ہم جناب دین دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ پیارے اور محترم بھائیوں یہی وہ چیز ہے جو آج ہمیں لے بیٹھی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں ہمت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ ہماری قوم کو یہ ذہن میں رہے، یہ مرعوبیت جو ہے، احساس کمتری جو ہے، یہ بندے کو ایک تو بناتی ہے بزدل۔ کیا بناتی ہے؟ بزدل بناتی ہے۔ آج بزدل ہوئے نہیں ہوئے؟ ہم بولے نا بھائی، بزدل ہوئے نہیں ہوئے؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے جن کا یہ ذہن بن چکا ہے بھئی ہم تو نہیں لڑ سکتے ہیں؟ تو بھائی تمہارے پاس تو سارا کچھ موجود ہے، تم نہیں لڑ سکتے دشمن کے ساتھ، تو پھر چلو ان کو دیکھ لو ہیں جی، وہی اہل غزہ کو دیکھ لو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آج تک انہوں نے میدان نہیں چھوڑا ہیں۔ بولو یار ذرا، تو پھر آج میرا حال کیا ہے اور ان کا حال کیا ہے؟ یعنی اس سے معلوم ہوا میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کہ ایک وقت آئے گا میرے صحابہ، اس امت پر وقت آئے گا ان کی قدر جو ہے وہ سمندر کے پانی میں جو جھاگ ہوتی ہے اس جیسی ہو جائے گی، اتنی جناب ان کی قدر ہوگی کہ جناب پانی آیا ادھر بہا کے لے گیا، پانی آیا ادھر بہا کے لے گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے اور محترم بھائیو آج وہی حالات ہو چکے ہیں۔ آج دشمن حملہ کرتا ہے، مسلمان بیچارے وہاں سے نکلے دوسرے ملک میں چلے گئے، وہاں جناب حملہ کر دیا، وہاں سے نکلے پھر تیسرے ملک میں چلے گئے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے، آج جناب وہ سب سے بڑا بدماش جو ہے، سب سے بڑا غنڈہ، سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ کہتا پھرتا ہے اہل غزہ جو ہیں وہ غزہ چھوڑ دیں اور جناب اردن چلے جائیں، اہل غزہ وہاں سے نکلے مصر چلے جائیں، وہاں سے نکلے متحدہ عرب امارات چلے جائیں، لیکن غزہ کو چھوڑ دیں، اس علاقے کو چھوڑ دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس پورے مشرق وسطی میں، پورے اس عرب علاقے کے اندر اگر کوئی ایسی آواز ہے جو مسجد اقصی کے دفاع میں اٹھنے والی ہے وہ صرف انہی کی آواز ہے۔ اسے پتہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حق کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک میدان نہیں چھوڑا۔ پیارے محترم بھائیوں آج انہی کو جناب گھر سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے شام کے مسلمانوں کو شام سے نکالا گیا، کہاں بسایا گیا؟ کئیوں کو جناب لندن لے جایا گیا، کئیوں کو امریکہ لے جایا گیا، وہاں پہ جناب ہماری بہنوں کی عصمت دری کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں ان کی عزتیں لوٹی گئی۔ کیا ہوا جناب؟ آج پھر جناب دشمن جو ہے وہ ہم پہ حملہ آور ہے، آج دشمن جو ہے وہ ہمیں جناب ترچھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کے ماتھے کے بل وہ سب کو واضح دکھائی دے رہے ہیں کہ دشمن کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ پیارے اور محترم بھائیوں یہ ایک بے حسی والا معاملہ ہماری طرف سے ہوا ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے بطور خاص نوجوان جو ہے یہ نوجوان بیدار ہونے کا نام نہیں لیتا۔
اس کو کیا لگے اہل غزہ کی جناب بہنوں کے چچھیڑے اڑ جائیں، ان کو کیا لگے برما کے اندر مسلمان بہنوں کی جناب جسموں کو کاٹ کے وہاں کا بدھو جو ہے وہ ذلیل وہ جناب ان کے برگر بنا کے ان کے شوارمے بنا کے قیمہ بنا کے کھا جائے، ان کو کیا لگے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے محترم بھائیو، اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، کہا کہ تیرا جو دماغ ہے نا، تیری جو عقل ہے، کہا کہ یہ غلامی میں آ چکی ہے۔ غلامی بھی کس کی؟ رب تعالیٰ کے دشمن کی۔ غلامی بھی کس کی؟ رب تعالیٰ کے دین کے دشمن کی۔ غلامی بھی کس کی؟ میرے آقا علیہ السلام کے دشمن کی۔ وہ لوگ جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے سر عام گستاخیاں کی، حکومتی سطح پر گستاخیاں کی، لیکن آج ہم ہیں کہ ہم جناب آج بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان جو ہے آج بھی انہی کی تعریف کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اقبال رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، اپنی جو تیری عقل ہے نا اس کو غلامی سے آزاد کر لے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یعنی تیرے جو نوجوان ہیں نا یہ بوڑھوں کے استاد بنیں گے تو کام بنے گا، یہ بوڑھوں کے استاد بنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے سب سے آخری جو یعنی کہ سرائے بھیجنے کا سلسلہ تھا، ان میں سب سے آخر میں میرے آقا علیہ السلام پتہ کسے بھیجتے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی عمر ابھی 18 سال بھی پوری نہیں ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اس لشکر کے یہ امیر ہیں اس جیش اسامہ کے، یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر بنائے گئے ہیں۔ اور اس لشکر کے اندر پتہ کون کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بتائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، بدری صحابہ بھی ہیں، عہد والے بھی ہیں، تبوک والے بھی ہیں، باقی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس میں شامل ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے ان سب کا امیر بنایا۔ کسے؟ ایک 18 سالہ نوجوان کو، جو 18 سال کے قریب عمر ہے جس کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے یہ امت پھر سے کھڑی ہو جائے، یہ امت غلبہ دین کے لیے کھڑی ہو جائے، یہ امت دشمن کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن جائے، تو کہتے ہیں کہ آج پھر ضروری ہے کہ جوانوں کو بوڑھوں کا استاد بنا دے۔ یہ تیرے بوڑھے جو ہیں یہ جب جوانوں سے سبق پڑھیں گے، یہ بوڑھے بھی بوڑھے نہیں رہیں گے، یہ بھی جوان بن جائیں گے۔ اندازہ لگائیں۔ تو سب سے زیادہ جن پر محنت کی ضرورت ہے وہ جوانوں پر محنت کی ضرورت ہے بھائی۔ یہاں علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، دکھ رہا ہوں میں۔ ان پر بھی لازم ہے کہ نوجوانوں کو اپنے قریب کریں، نوجوانوں کو درس غیرت دیں، نوجوانوں کو درس عزیمت دیں، ان کو کہیں کہ اہل ایمان تمہارا کام یہ گیند بلے اٹھانا نہیں تھا، تم تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا جھنڈا اٹھانے والے تھے، تم تو میرے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں کھڑے ہونے والے تھے، تم تو قرآن کی عزت و ناموس کے لیے تم تو بڑے بڑے لشکروں کی قیادت کرنے والے تھے۔ آج تم کہاں جا پڑے ہو؟ میری امت کا، اس وقت کی امت کا، میرے آقا علیہ السلام کی امت کا جو نوجوان ہے آج نعوذ باللہ من ذالک دین سے دور جا پڑا ہے۔ پیارے محترم بھائیو، میں نوجوانوں کو عرض کرتا ہوں، قیامت والے دن تم سے بھی سخت سے سخت سوال ہونا ہے۔ تمہیں جوانی ملی تھی، تو نے جوانی اپنی کہاں بتائی تھی؟ بتا، جوانی کے ایک ایک دن کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا تو پیسے جمع کرتا رہا تھا، یا تو جناب میچوں میں شرکت کرتا رہا تھا، یا تو کلبوں کے اندر بیٹھا رہا تھا، یا تو ٹور پہ جناب سفر کرتا رہا تھا؟ پیارے محترم بھائیو، قیامت والے دن یہ حساب دینا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے نوجوانوں کو پھر سے ہمت عطا فرمائے، اس امت کے نوجوانوں کو پھر سے وہ ولولہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے والد ماجد حضرت نجم الدین ایوب رحمہ اللہ ایک بزرگ مسجد میں بیٹھتے تھے، ان کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ حضرت دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی بیوی دے جس بیوی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے بیٹا عطا فرمائے، اور وہ بیٹا جو ہے مسجد اقصیٰ کو دشمنوں سے فتح کروا دے۔ ایسا بیٹا پیدا ہو جو مسجد اقصیٰ کو دشمنوں سے فتح کروا دے۔ اور دوسری بات کیا کی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیوی دے جو قیامت والے دن میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت لے جائے، ایسی نیک بیوی ہو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی وہ یہ بات کر کے بیٹھے ہی ہیں کہ وہیں پر ایک خاتون برقعے میں آتی ہیں، وہ دروازے پہ کھڑے ہوتی ہیں، کہتی ہیں حضرت میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا شوہر دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بیٹا دے جو مسجد اقصیٰ کو فتح کروا دے۔ تو بھائی جوان بھی تبھی ایسے کھڑے ہوں گے، نوجوان بھی ایسے تبھی ہوں گے جب ماؤں کے اندر یہ جذبہ ہوگا، نوجوان بھی ایسے تبھی کھڑے ہوں گے جب ماؤں کے اندر جذبہ ہوگا، جب باپوں کے اندر یہ جذبہ ہوگا۔ باپ اور ماں جو ہیں وہ دونوں اس جذبے سے، حمیت دینی سے، غیرت اسلامی سے آری ہوں گے، تو پھر یہ ذہن بنانا ہی ہمارا ایسے سمجھے کہ وہ بیکار سی بات ہے۔ ماں میں جذبہ ہو، باپ میں جذبہ ہو۔ ماں میں جذبہ تھا تو بیٹا جو ہے حضرت معوذ بنا جس نے جناب ابو جہل کی گردن اتاری۔ ماں میں جذبہ تھا تو بیٹا جو ہے وہ معاذ بنا۔ ماں میں جذبہ تھا تو بیٹا جو ہے جناب ایسے ایسے بڑے بڑے مارکوں میں سفر کرتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ماں نے یہ کہا، وہ خاتون نے آ کر کے لڑکی نے یہ کہا کہ حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا شوہر دے جس سے اللہ ایسا بیٹا دے مسجد اقصیٰ کو فتح کرے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا شوہر دے قیامت والا دن ہو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت کے دروازے پہ لے جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ خاتون تیری مراد پوری ہو گئی ہے، تیری مراد، تو اپنی مراد لے کے بعد میں آئی ہے، یہی مراد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندے کے دل میں ڈالی تھی۔ وہ نوجوان میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کو بلایا، جمع کیا، ان کا نکاح کر دیا۔ نکاح جب ہوا تو بچہ جو پیدا ہوا اس بچے کا نام صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ رکھا گیا۔ اس بچے کو لے کر کے حضرت نجم الدین ایوب رحمہ اللہ بغداد معلیٰ آتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ ابھی بچے کی عمر 8 سے 10 سال ہے۔ کہا کہ حضور یہ دعا کریں میرا بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے حضور کی دین کے غلبے کے لیے اپنے کام میں لگا دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے آنکھ اٹھائی، دیکھا صلاح الدین ایوبی کی طرف، تو فرمانے لگے میرا اللہ اس بچے کو اسلام کا مجاہد بنائے گا، میرا اللہ اس بچے کو اسلام کا مجاہد بنائے گا۔ تو پیار اور محترم بھائیوں، پھر اسی بچے کے ہاتھوں میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی فتح کروائی۔ اسی بچے کے ہاتھ پہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ رکھ دی۔ اسی بچے نے پھر بڑے ہو کر کے پھر بڑے بڑے مارکے سر کیے، اسی غزہ کو اسی نے فتح کیا۔ پھر جناب چلتے چلتے مسجد اقصیٰ تک پہنچتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے نصرانیت کا گند سارا نکال کے وہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اذانیں پڑھوانے والا یہ وہی بچہ تھا جس بچے کی ماں کے دل میں یہ تڑپ تھی، جس بچے کے باپ کے دل میں یہ تڑپ تھی، اور یہی دعا کروانے کے لیے کہ بزرگ کے پاس گئے تھے، دعا کریں اللہ بیٹا دے جو مسجد اقصیٰ کو فتح کر دے، دعا کریں اللہ ایسے بیٹے سے نوازے جو مسجد اقصیٰ کو فتح کر دے، رب تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کو وہاں سے نکال دے۔ پیار اور محترم بھائیوں، اس وقت ضروری ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اس جذبے والے بنیں تو پہلے اپنے دل میں یہ جذبہ بیدار کرنا ہوگا۔ پیار اور محترم بھائیوں، یہ امت، اس امت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کے دلوں میں امت کا درد نہ ہو، جن کے دلوں میں مقدسات دینیہ کی غیرت نہ ہو، جن کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کا درد نہ ہو، اسے درد ہو صرف اپنا ہو۔ میں داد تحسین پیش کرتا ہوں حضرت حکیم صاحب کو، کل ہی انہوں نے ابھی تک والد کو لے کے گھر نہیں پہنچے، پہلی بات انہوں نے مجھے یہی کی راستے میں، کہا کہ کل کا جو ہمارا ختم شریف کا پروگرام ہے تو سب سے پہلے بات جو ہے وہ اہل غزہ کی حمیت اور غیرت دینی کی ہوگی۔ اندازہ لگائیں، یہ والدین کی تربیت ہے، والدین کے دل میں تڑپ تھی دین کی، غیرت تھی دین کی، تو آج بچوں کی زبان سے، ان کے عمل سے غیرت دینی جو ہے وہ چھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر ماں باپ ایسے ہوں، چل بھی ٹھیک ہے، روٹی کھائی چل گیا کام، مزدوری کی چل گیا کام، دکان چلائی ٹھیک ہے جی چلے جی، ہم آئے دنیا میں اس لیے تھے۔ تو پیار اور محترم بھائیوں، پھر کہیں یہ نہ ہو ایوبی کی ماں جو ہے ہماری ماؤں کے گریبانوں کو پکڑ لے، ایوبی کے والد جو ہیں وہ جناب ہمارے والدین کے والدوں کے گریبانوں کو پکڑ لیں اور ان کو قیامت والے دن پکڑ کے کہیں ہاں بھی بتاؤ مسجد اقصیٰ جو ہے دشمن کے قبضے میں تھی، ہم نے تو اپنے بچے قربان کیے، تم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بیٹے کو تیار اس لیے کیا تھا وہ جائے اور جا کے مسجد اقصیٰ کو فتح کروا دے، تم نے کیا کیا؟ تمہارے بیٹے کس لیے تھے؟ 5 بیٹے 6 بیٹے 8 بیٹے پیدا ہوئے، دین کے لیے کون لگائے؟ کس کو لگایا آپ نے؟ دین کا دین پڑھایا بھی ہے یا نہیں پڑھایا؟ دین کا خیر خواہ بنایا بھی ہے یا نہیں بنایا؟ دین کی اہمیت اس کے دل میں پیدا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ پیاروں اور محترم بھائیوں، قیامت والے دن یہ حساب دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج تو کھاتے پیتے رہیں گے، دشمن کا ہاتھ
کوئی دور نہیں رہا۔ اب مشرق وسطیٰ کا صفایا کرتے ہوئے دشمن جو ہے آج ہمارے اڑوس پڑوس میں جناب اپنی نظریں دکھا رہا ہے، ماتھے کے بال اس کے بتا رہے ہیں کہ دشمن جو ہے جلد اپنا پنجہ گاڑنے والا ہے۔ تو آج ہمارے پاس کیا ہے؟ پیارے اور محترم بھائیو، آج وقت ہے بیدار ہو جائیں، خود بھی بیدار ہوں، بچوں کو بھی بیدار کریں، اپنے جو حکمران بنے ہوئے ہیں ان کو بھی احساس دلائیں کہ خدا کے بندو غور کرو، تم بھی ذرا توجہ کرو، تم بھی ذرا اپنی غیرت ایمانی کو جھنجھوڑو ذرا، تاکہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔